تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے ہر زمانے کے آپ حاکم ہیں ہر زمانہ میرے حضور کا ہے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنی تو چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے اسی تو طفیلی ہے طفیلی اصل تے حضور دی ذات ہے اسی سارے کی طفیلی نہیں چاند بھی طفیلی تے سورج بھی طفیلی تے اے بھی تے او بھی تے چنی بھی تے چنا بھی اصل حضور دی ذات ہے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے بچ ہے تخلیق کائنات چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جگہ تمہارے لیے آپ کی خاطر بنائے دو جگہ اور اپنی خاطر جو بنایا آپ گئے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے داغن میں زبان تمہارے لیے بدن میں جان تمہارے لیے داغن میں زبان تمہارے لیے بدن میں جان تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے بچ گئے تخلیق کائنات تیرے صدقے جانے جانا تیرے قربان جانے جانا تیرے قربان جانے جانا وہ کنز نگاہ کنت کنزا مخفیا فرماتا میں چھپا ہوا خزانہ تھا میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں سو میں نے خلق بنائی سب سے پہلے اللہ نے اپنے نور سے اپنے محبوب کے نور کو پیدا فرمایا پھر جو چیز بنی حضور کے نور سے بنی اللہ نے فرمایا کن فیکون فیکون کو فارسی میں کہیں گے فکان کیا کہیں گے فکان اس نے کہا کن ہو جا فکان ہر چیز جو ہے نا وہ حضور کے نور سے بنی اللہ نے سب سے پہلے حضور کے نور کو بنایا پیدا فرمایا پھر جو بھی بنا وہ حضور کے نور سے بنا امام اہل سنت کہتے ہیں یہی ہے اصل عالم مادہ ایجاد خلقت کا یہاں وحدت میں برپا ہے عجب ہنگامہ کثرت کا ہر شے حضور کے نور سے بنی ٹھیک ہے وہ چھپا ہوا خزانہ تھا وہ کنز نگاہ اور یہ نور پیشاں یہ کن سے آیا وہ کن سے آیا یہ بزم پکا وہ کنز نگاہ یہ نور پیشاں وہ کن سے آیا یہ بزم پکا یہ ہر تن و جان یہ باغ جینا یہ ہر تن و جان یہ باغ جینا یہ سارا سما تمہارے لیے یہ ہر تن و جان جینا یہ سارا سما تمہارے لیے بچ ہے تخلیق کائنات بچ ہے تخلیق کائنات یہ تور کجا سپاہر
تو کیا سپہر کہتے ہیں آسمان کو. عیسیٰ علیہ السلام کہاں ہیں؟ آسمان پہ زندہ ہیں. زندہ ہیں کہاں ہیں؟ آسمان پر. آسمان کدھر ہے؟ مکان میں. طور کدھر ہے؟ مکان میں. موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوتے، وہ تجلی ہوئی تھی کوہ طور پر. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 3 دن تک حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ بے ہوش تھے. اور یہاں وہ تجلی تھی، اور وہاں تو جو جلوہ دیکھا تو وہ جلوہ دیکھنے کی تعریف رب نے کی. ما زاغ البصر وما طغى. کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی. آنکھوں والوں کی ہمت پہ لاکھ یہ طور کجا سپہر تو کیا کہ عرش اولا بھی دور رہا. ہوا نا آخر کے ایک بجرا تم مجھے مگر ہوں میں ابرا. عرش مکان کا سب سے افضل حصہ، اس کے بعد مکان نہیں، اس کے بعد مکان نہیں. ہوا نا آخر کے ایک بجرا تم مجھے بہر ہوں میں ابرا. دانا کی گودی میں ان کو لے کر پھرا کے ڈنگر اٹھا دیے تھے. کسے ملے گھاٹ کا کنارہ کدھر سے گزرا کہاں اتارا. ہرا جو مثل نگسترارا وہ اپنی آنکھوں سے خود چھپے تھے. یہ طور کجا سپہر تو کیا کہ عرش اولا بھی دور رہا. جہد سے وارا رسال سینا جہد سے وارا چہتے مکان میں گئے دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے لا مقام میں سمتے نہیں. جہد سے وارا رسال سینا نہ دائیں نہ بائیں نہ آگے نہ پیچھے نہ اوپر نہ نیچے. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى جہد سے وارا رسال میلا. یہ رفعت شان تمہارے لیے ہے وجہ تخلیق کائنات وجہ تخلیق کائنات. خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے ارے گماں سے گزرے گزرنے والے پڑے گئے یا خود جہد کو لالے. کسے بتائیں کدھر گئے تھے. جہد سے وارا رسال میلا. یہ رفعت شان تمہارے لیے ہے وجہ تخلیق کائنات. تیرے صدقے جانے جانا تیرے قربان جانے جانا تیرے قربان جانے جانا تیرے قربان جانے جانا. نہ روح امی تھکے تھے روح الامی کے بازو چھٹا وہ دامن کگا وہ پگلو. رکاب جھوٹی امید ٹوٹی نگاہ کثرت کے ولولے تھے. سدرہ کا مقام آیا جبریل بھی رک گئے. عرضی حضور میری حد آ گئی آگے بڑھ سکتا نہیں. بال برابر بھی آگے جاؤں گا میرے پر جل جائیں گے.
جبریل جو ہے سدرا پر، جبریل کون ہے؟ ملائکہ کون ہوتے ہیں؟ نوری مخلوق ہے. وہ نوری مخلوق کے سردار ہیں. وہ کہتے ہیں اب میں آگے نہیں، اب اگر بال برابر میرے پر جل جائیں گے. اور حضور اس سے بھی آگے جا رہے ہیں. خیر البشر اس سے بھی آگے جا رہے ہیں. تو حضور کے کپڑوں کو کچھ نہیں ہو رہا. حضور کے امامے کا شملہ نہیں ہل رہا. خبر یہ تحویل مگر کی تھی کہ رت سگانی گھڑی پھرے گی، وغا کی پوشاک زیب تن کی اور یگا کا جوڑا بڑھا چکے تھے. نہ رکے امی سدرا پر آ کر رک گئے. پھر وہاں سے رف آئے، رف تشریف لایا. رف پر حضور عرش پر پہنچے. حضور جب عرش پر پہنچے تو قرائن یہ بتا رہے ہیں کہ بڑا انتظار میں، ذوق میں، یاد میں کہ حضور کب آئیں گے. ایسے میں سنائے اتنے میں عرش حق نے قلعے مبارک و تاج والے وہی قدم خیر سے پھرائے جو پہلے تاج شرف تیرے تھے. اب ایسے ذوق میں، ایسے میں کسی نے اطلاع دی کہ آ رہے ہیں. تو جیسے ہی خبر پہنچی، یہ سن کے میں خود پکار اٹھا، نثار جاؤں کہاں ہے آقا. پھر ان کے تلووں کا پاؤں بوسا، یہ میری آنکھوں کے دن پھرے تھے. نہ روح امین، نہ عرش بری، نہ لوح مبین. لوح محفوظ نہیں، کیا جی فرق ہے مبین اور محفوظ. مطلب دیکھ لو، مبین تو کھلا، محفوظ چھپا ہوا. لوح مبین تو وہ ہے جہاں مرد کی نظر ہوتی ہے. جو مرد قرآن جس کو مرد کہے، جن کو زندگی کی خیل و فرق اللہ کا ذکر سے غافل نہ کرے. رجال اللہ تلہیہم، وہ ہیں مرد، وہ نظر ہوتی ہے. اچھا کمال یہ ہے، ایک تو لوح محفوظ ہے، ایک لوح مبین. اس میں ایک بڑی باریکی بحث بھی ہے. لوح محفوظ کی بھی کچھ اقسام ہیں، تو اس پر ابھی اس پر جانا مناسب نہیں. تو لوح مبین پر جو چیزیں ہوتی ہیں، اللہ کا ولی جو ہوتا نا، وہ نگاہ پڑھ کے دیکھ لیتا ہے. اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ لوح محفوظ پر جو بشکل مبرم ہوتی ہے نا، تو اس کو بھی تبدیل کرنے کا بھی اختیار ہوتا ہے. غوث عدن پاس ہے. ملفوظ اپنا حضرت شیخ احمد سرہندی مکتوبات شریف میں لکھتے ہیں کہ غوث اعظم کو یہ اختیار حاصل ہے کہ لوح محفوظ پر جو بشکل مبرم ہوتی ہے، تو غوث پاک کو یہ اختیار ہے کہ جب چاہیں چینج کریں. حضور کی بات کرو، سبحان اللہ. یہ ایک بحث ہے، ابھی اس کو مکمل نہیں کیا، نہ اس کو مکمل کرنے کی حاجت ہے. ٹھیک ہے، ایک ضمناً ایک بحث نکل گئی، میں نے کہہ دیا. ٹھیک ہے، ابھی ادھوری ہے، کوئی اس کو نہ کہے کہ ابھی یہ پوری بات نہیں کی، ادھوری ہے. ٹھیک ہے، پھر کبھی سے تقدیر کے معاملات میں زیادہ الجھ نہیں منع ہے. ٹھیک ہے، منع کیا گیا. فاروق اعظم اور صدیق اکبر پر حضور نے بڑی جلال فرمایا تھا. تو یہ ہمیں حکم نہیں، لیکن کچھ معلومات ضروری ہوتی ہیں جو ہمیں پتہ ہونی چاہیے. تقدیر پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے، اچھی بری تقدیر پر. آمنت باللہ و ملائکتہ پڑھتے نا اس میں. تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ جب میرے آقا تشریف لے گئے تو وہ ایسا مقام بھی سمجھانے کے لیے، مقام کیا ہے، تو کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کہ نہ روح امی، نہ عرش بری، نہ لوح مبین، کوئی بھی کہیں خبر ہی نہیں. جو رمزیں کھولی
خبر ہی نہیں، جو رمز پھولی ازل کی نگاہ تمہارے لیے ہے، بچ گئے تخلیق کائنات، بچ گئے تخلیق کائنات، بچ گئے تخلیق کائنات، بچ گئے تخلیق کائنات۔ صبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن وہ بھلے، صبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن وہ بھلے، اور لیوا کے تلے سرنا میں پھولے، لیوا کے تلے سرنا میں پھولے، رضا کی زبان تمہارے لیے، لیوا کے تلے سرنا میں پھولے، رضا کی